عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ محمد زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، محمد زبیر صاحب، عالم کا مطلب ہوتا ہے جس نے پراپر علم حاصل کر لیا، قرآن کی تفسیر پڑھ لی، اس نے حدیث پڑھ لی، اس نے عربی گرامر پہ عبور حاصل ہو گیا، عربی ادب سیکھا اس نے، ٹھیک ہے نا، اسلامی قانون کو پڑھا اس نے۔ تو چند بیسک چیزیں ہوتی ہیں عالم بننے کے لیے۔ سب سے پہلے عربی زبان پہ عبور ہونا چاہیے، وہ عربی جو قرآنک اور حدیث کی عربی ہے۔ جدید عربی آنا ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے آ جائے، لیکن جو قرآن و سنت والی عربی ہے اس پہ گرامر پہ اور اس پہ عبور ہو۔ پھر عربی ادب میں عبور ہو، اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر پہ عبور ہو، اس کو مہارت ہو۔ چوتھے نمبر پہ حدیث میں اس کو مہارت ہو۔ پانچویں نمبر پہ فقہا نے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں وہ مسائل بھی اس نے پڑھے ہوئے ہوں، فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، فقہا کے اختلافات کو جانتا ہو کہ اس مسئلے میں فلاں کا کیا قول ہے اور اس قول کی کیا دلیل ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ایک خاص مقدار میں انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ مفتی کہتے ہیں کہ صرف پڑھا نہ ہو، بلکہ باقاعدہ لوگوں کو مسائل بتانے کی پریکٹس کر رہا ہو کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں۔ اس کی مثال ہے میڈیکل سائنس میں، آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں وہ MBBS کر کے ڈاکٹر بن تو جاتے ہیں، لیکن 2 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ بس یہ دوا کے بارے میں پڑھ لیا کہ یہ دوا اس بیماری کے لیے، یہ دوا اس بیماری کے لیے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، اتنا کافی نہیں، باقاعدہ پیشنٹ کو عملی طور پر دیکھتے ہیں وہ، اور تجربے کرتے ہیں، اور تجربے اپنے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عالم جب انسان بن جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ تخصص فی افتاء کرتے ہیں، یعنی افتاء میں PhD کہہ لیں آپ اس کو، فتوے کی لائن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں۔ پریکٹس کا مطلب کہ اب کتابوں سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، لوگ جو مسائل ان سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کو حل کرتے ہیں، ریسرچ کر کے قرآن و سنت اور جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں تحقیق کر کے غور کر کے ان مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ پریکٹس کر کے ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ پریکٹس بڑے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں 10 سال پریکٹس کسی نے کی ہو، کم سے کم یہ مقدار ہے، اور صبح شام یہ پریکٹس کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہ 1 مہینے میں ایک فتویٰ حل کر لیا اس نے، باقاعدہ کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کم سے کم 10 سال پریکٹس کی ہو تو مفتی بن جائے گا وہ، بشرطے کہ اس کے دماغ میں یہ صلاحیت بھی ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ بال کی کھال اتارنا جانتا ہو، یعنی وہ دلائل کا تجزیہ کرنا، اور جو ہے نا فقہ الواقع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مسئلہ اس کے سامنے، جو صورت اس کے سامنے آئی ہے، تو فقہا کے کلام سے یہ نکالنا کہ یہ والی فقہا کی عبارت یا قرآن و حدیث کی یہ والی حدیث یا یہ قرآن کی آیت اس پر منطبق ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اس میں اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض لوگ 25 سال کیا 50 سال بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام کریں پھر بھی وہ مفتی نہیں بنتے، اس لیے نہیں بنتے کہ ان کو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے۔ دیکھیں عدالتوں میں جیسے وکیل ہوتا ہے نا، بال کی کھال اتارتا ہے، دلائل کا تجزیہ کرتا ہے، جج کسے کہتے ہیں؟ صرف پڑھ لکھنے سے آدمی جج نہیں بن جاتا، وہ ججمنٹ کرنا جانتا بھی ہو، اس کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہو، ورنہ وہ مکھنچو قسم کا جج بنے گا، لوگوں کو بس صرف کتابیں دیکھ دیکھ کے فیصلے کرتا رہے گا۔ وہ ججمنٹ کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح مفتی میں خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 10 سال کم از کم پریکٹس کرنے کے بعد اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے تو اس پر قرآن کی آیت، حدیث یا فقہا نے جو مسائل بیان کیے ہیں صدیوں پہلے، جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، تو وہ مسائل میں سے، وہ جزیہ میں سے کون سا جزیہ اس کی اس حالت پر منطبق ہو رہا ہے، تاکہ میں وہ دلیل کے طور پر یہاں پیش کر سکوں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ کہاں کی دلیل کدھر لگا دے گا، کدھر کی دلیل کدھر لگا دے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ والی بیماری میں یہ والی اینٹی بائیوٹک، تو اب جو ماہر نہیں ہے، جس نے باقاعدہ پریکٹس نہیں کی یا اس کو صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کیا کر دے گا، اس مرض کی دوا ایک جرنلی ایک اصول دیکھ کر جس مریض کو نہیں کھلانی اس کو کھلا دے گا، یہ دیکھے گا نہیں کہ یہ اس کے لیے یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو غلطی اناڑی ڈاکٹر کرتے ہیں وہی غلطی اناڑی مفتی بھی کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ باقاعدہ پریکٹس کرتے ہو فتویٰ لکھنے کی، جو مسائل ان کے پاس آتے ہیں ان میں تحقیق کر کے کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں پریکٹس کرتے ہو، اور اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہو کہ وہ جج کر سکتا ہو کہ کون سی دلیل کہاں فٹ کرنے کی ہے، کہاں منطبق کرنے کی ہے۔ تو جب یہ صلاحیت کسی میں پیدا ہوتی ہے
تو پھر بڑے علماء اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا سکتا ہے اور اس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے. یہ باقاعدہ ریٹن فارم میں اپنی مہر کے ساتھ کسی کو فتویٰ دے سکتا ہے یا زبانی فتویٰ دے سکتا ہے. اس کی رائے کا باقاعدہ اعتبار کیا جائے گا. ہمارے ملک میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے. جو روحانی عامل ہے نا ٹوپی ڈرامے, وہ زیادہ تر مفتی بنے ہوئے ہیں, یہ نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بزنس کر رہے ہیں, جو فتوے کا کام ہی کبھی نہیں کیا انہوں نے, بس 1 سال کا کورس کیا, اس کے بعد وہ پولٹری فارم کھول کے بیٹھ گئے اور اپنے نام کے ساتھ موٹا موٹا مفتی لگایا ہوا انہوں نے. کوئی بھینسوں کا کاروبار کر رہے ہیں, نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. تو مفتی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا بھائی. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی MBBS کر کے ڈاکٹر بنے اور پھر وہ بھینسوں کا کاروبار کرے اور اپنے آپ کو ENT کہنے لگے, کہ اسپیشلسٹ کہنے لگے کہ میں ENT اسپیشلسٹ ہوں. بھائی ENT اسپیشلسٹ جو ناک کان حلق کا ہوتا ہے وہ تو آپریشن کرتا ہے باہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں, کئی سال ہاسپٹل میں لگاتا ہے, پھر جا کے وہ اسپیشلسٹ بنتا ہے کڈنی کا یا شوگر کا, جو بھی بیماریاں ہیں. تو پھر وہ بے شک اسپیشلسٹ بننے کے بعد پھر بھلے بھینسوں کا کام بھی کر لے, پولٹری فارم کھول دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا علم حاصل کیا اور بس ایک مفتی کا لفظ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا. کوئی بڑے عالم کی ان کے بارے میں گواہی نہیں ہوتی, کسی نے ان پر اعتماد نہیں کیا ہوتا, کوئی ان کے پیچھے ادارہ نہیں ہوتا, مفتی بن کے غلو و اضلو کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں, سرے سے عالم ہی نہیں ہوتے, وہ انجینئر ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا, وہ فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو. تو کمال کی بات ہے کہ یہ تو قیامت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء آہستہ آہستہ کم ہوں گے, جو ماہر علماء ہیں. تو لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور رہبر بنا لیں گے. فافتوا بغیر علم, یہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو انہی لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے سرے سے علم, وہ عالم بھی نہیں ہے چاہے جائے کہ وہ مفتی ہوں, لیکن لوگ ان سے فتویٰ لے رہے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پروفیسر ہے جس نے باقاعدہ پراپر طریقے سے نہ عربی ادب پڑھا. دیکھیں عالم بننے کے لیے 3 شرطیں تو عقل سے سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلے عربی پر قدرت ہو اس کو, کیونکہ ہمارا سارا سلیبس قرآن و سنت عربی میں, اردو میں تھوڑی ہے, نہ انگلش میں. تو عربی آنا ضروری ہے, قرآن و سنت والی عربی. تبھی عرب میں سارے عالم نہیں ہوتے, حالانکہ عربی تو سب جانتے ہیں, لیکن جو قدیم عربی گرامر کے ساتھ اور عربی بلاغت کی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے, وہ عالم بنتے ہیں. ورنہ ہر سعودی عرب میں آدمی کہہ سکتا ہے مجھے حدیث کا ترجمہ آتا ہے. وہ بھائی ٹھیک ہے, وہ آپ کو وہ والی عربی پوری مہارت نہیں ہے آپ کو جو قدیم عربی تھی, تو اس لیے آپ کو کوئی بھی عالم نہیں کہتا. تو پہلی شرط عربی گرامر پہ بھرپور عبور ہونا چاہیے اس کو. دوسری بات, یعنی گرامر سے مراد صرف اور نحو کے قواعد, اور عربی بلاغت جانتا ہو, عربی ادب کی کتابیں پڑھی ہوئی اس نے, تاکہ قرآن و سنت کی اصل جو زبان ہے اس پر اس کو بھرپور عبور ہو. دوسری بات یہ کہ قرآن کی تفسیر باقاعدہ معتبر علماء سے اس نے پڑھی ہو اور تفسیر کی کتابوں میں اس کو مہارت ہو. پھر حدیثیں اس نے پڑھی ہوں, ان کی سندوں کی بحث بہت حد تک جانتا ہو, یا کم از کم کتابوں سے تحقیق کر کے نکال سکتا ہو. اور پھر قرآن و حدیث کی تشریح جو فقہا کر چکے ہیں صدیوں پہلے, ان کی کتابیں اس نے پڑھی ہوں, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ فقہا کیسے قرآن و سنت سے مسائل نکالتے ہیں اور ان کی کیا ان کے پیش نظر دلائل ہوتے ہیں, اور فقہا نے کس مسئلے پر اجماع کیا ہے, کس مسئلے پر ان کا اختلاف ہے, اس اختلاف کی حیثیت کیا ہے. یہ تمام چیزیں اور پھر پریکٹس, اس کے بعد جا کے انسان اس قابل بنتا ہے. تو بہت سے لوگ اس کی اکائی سے بھی واقف نہیں ہوتے. اردو کتابیں انہوں نے پڑھ لی, کوئی ترجمہ پڑھ لیا وہاں سے, کچھ وہاں سے دیکھ لیا, اور جناب کیونکہ عوام بھی بالکل بیچاری فارغ ہے, اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا, تو وہ انہی جاہلوں کو اپنا امام بنا لیتی ہے. وہ سمجھتے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں, حالانکہ وہ ترجمے تک انہوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو دعوے کرنے سے نہیں انسان بن جاتا, بلکہ اس دعوے کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کتنے قابل ہیں. دیکھ لیں نا, جعلی حکیموں کے اور جعلی ڈاکٹروں کے کتنے بڑے بڑے یوٹیوب پہ دعوے ہوتے ہیں, لیکن جب کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے سامنے وہ دعووں کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں مانتے ان دعووں کو. تو یہی حال میڈیکل سائنس میں تو اتنا برا حال نہیں ہے, لیکن دین کے علم کے معاملے میں لوگوں نے بہت زیادہ آزادی دے دی ہے. تو اس لیے جو ہے نا, اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اور مسائل کی تحقیق پر انہی لوگوں پر اعتماد کیا جائے گا جو اس تحقیق کے اہل ہیں. یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم کا کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی طالبات ہمیں واٹس ایپ گروپ پر قرآن پاک کی تعلیمات دیتی ہیں. کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے ترجمہ و تفسیر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مسز عدیل اسپین سے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جب سے لیکچر شروع ہوئے ہیں الحمدللہ بہت ساری خواتین نے پردہ کیا ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بہت ساری خواتین قرآن سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے,
اور آگے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا. یہ فائدے بہت ہیں, تو اس لیے سنیں آپ ضرور, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. اب تک کوئی ہمیں ایسی تفسیر پر کوئی چیز نظر نہیں آئی جو شریعت کے خلاف ہو. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسائل جو ہے نا, فقہی مسائل, وہ ریلائبل مفتی سے پوچھنے چاہیے. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی واعظ و نصیحت کا کام شروع کرتا ہے یا درس قرآن کا, وہ لوگوں کو مسائل بھی بتانا شروع کر دیتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یہ ایک چیز معاشرے میں پھیل گئی ہے, تو ہر چیز کے اہل ہوا کرتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی فتویٰ چاہیے تو پھر اس میں آپ کسی ریلائبل دینی ادارے کے کسی مفتی سے, جو پراپر جو فتوے کا کام کر رہے ہوں عرصہ دراز سے, تو ان سے پراپر فتویٰ لینا چاہیے. مسائل کے معاملے میں کسی بھی صرف مذہبی اسکالر ہونا کافی نہیں ہے. کوئی بھی ہو, فرحت ہاشمی کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی ہو, صرف اسکالر ہونا کافی نہیں ہے. وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. ایک مشہور اسکالر ہیں, درس قرآن دیتے تھے, وہ ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے قسطوں کا کاروبار کیسا ہے. میں نے کہا جائز ہے بالکل, ایک چیز کیش پہ مہنگی ہوتی ہے اور ادھار پہ کیش پہ سستی ہوتی ہے, ادھار پہ مہنگی ہوتی ہے. انہوں نے کسی اسکالر کا نام لیا کہ وہ تو بڑا اچھا درس قرآن دیتے ہیں, انہوں نے کہا یہ بالکل ناجائز ہے. تو میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ اسکالر تھے اپنی جگہ, درس قرآن بھی اچھا دیتے تھے, مسائل کا علم نہیں ہوتا, ہر چیز کا ایک اہل ہوا کرتے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ مشرکین نے کہا کہ انما البیع مثل الربا, جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرکین نے کہا یہ جو بیع ہے, خرید و فروخت, یہ بھی تو سود جیسی ہے. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قسطوں کے کاروبار ہی کے بارے میں مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ سود کو حرام دیتے ہیں تو قسطوں پہ بھی تو چیزیں مہنگی بکتی ہیں. تو اس کے اللہ نے کیا جواب دیا, احل اللہ البیع, بھائی وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے, وہ جائز ہے, اور سود کا معاملہ وہ حرام ہے. تو اللہ نے فرق رکھا ان میں, ایک کو حلال قرار دیا, ایک کو حرام قرار دیا. تو مسائل کے معاملات میں جو آج کل جو بہت سارے اسکالرز یا درس قرآن دینے والے لوگ ہیں, جب تک وہ ریلائبل مفتی نہ ہو, کسی دینی ادارے سے پراپر فارغ نہ ہو, کسی مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام نہ کیا ہو, اس وقت تک مسائل نہیں پوچھنے چاہیے ان سے. خاص طور پہ جو پیچیدہ مسائل ہیں, یہ اختلافی مسائل ہیں, ان میں اکثر یہ حضرات غلطی کر جاتے ہیں. کیا سفر معراج میں دیدار الہی ہوا تھا؟ کیا قرآن و حدیث سے اس بارے میں کوئی روشنی ملتی ہے کہ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا نہیں؟ کامران شیخ, سعودی عرب سے. دیکھیں اس پہ دلائل سے تو میں بعد میں کسی وقت ریکارڈ کروا دوں گا پوری تفصیل سے, لیکن اس میں دونوں رائے ہیں علماء کی. بعض علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا تھا. میری نظر میں جو دوسرے دلائل ہیں وہ زیادہ قوی ہیں, کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی نفی کی ہے اس کی. نور انا اراہ, خود آپ سے حدیث سے میں ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نور تھا, میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا. اور اس دنیا کی آنکھوں سے تو قرآن مجید میں بھی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کہ اس دنیا کی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے. معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, وہ تو اسی عالم میں گئے, عالم خواب میں یا عالم ارواح میں تھوڑی گئے, وہ تو انہی آنکھوں کے ساتھ گئے. بہرحال دوسری طرف بھی دلائل ہیں, لیکن میری رائے میں زیادہ قوی دلائل اس طرف ہے کہ دیکھنا ثابت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تھوڑی سی تجلی ظاہر کی اور موسیٰ کو بتا دیا, کلیم اللہ کو, لن ترانی ہے موسیٰ, تو نہیں دیکھ سکتا مجھے کسی قیمت پہ, لن ترانی, اور ہرگز یہ ممکن نہیں ہے. تو آخرت میں دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا, اور ہم ان آنکھوں سے دیکھیں گے. اس وقت جو اللہ ہمیں آنکھیں دیں گے اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکیں. دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی دوسرا قول بھی اختیار کرتا ہے, اس کی رائے میں وہ زیادہ قوی ہے, تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس پر بیان کیا تھا کہ میں نے جو دلائل دونوں طرف پڑھے ہیں تو میرا اپنا رجحان اسی طرف ہے کہ دیکھنا ثابت نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے گستاخی کا فتویٰ لگا دیا میرے اوپر کہ ان کو تو پتہ نہیں معاذ اللہ نبی سے کیا, معاذ اللہ, ان کو تو نبی سے محبت ہی نہیں ہے, یہ تو نبی کی فضیلت کے ہی قائل نہیں ہے. او بھائی, نبی کی فضیلت جو قرآن و سنت سے صحیح احادیث سے ثابت ہوگی, نبی نے بتایا ہوگا, ہم اس کے قائل ہوں گے نا. اگر میری رائے میں کوئی بالکل بے غبار اور واضح حدیث نہیں ہے اس بارے میں, دیدار کے بارے میں, تو اس میں توہین کی کہاں سے بات آ گئی؟ ہم نبی کی فضیلت کے قائل ہیں. سب سے بڑی فضیلت آپ کی, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے سفیر ہیں, اور ایسے سفیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, آج موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو مجھے فالو کیے بغیر نجات نہیں ہو سکتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو جو فضیلتیں ہمارے نبی کی ثابت ہیں وہ خود اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے بعد
اگر کوئی کسی ضعیف حدیث کی بیس پہ یا ایسی حدیث جو واضح نہیں ہے اس کی بیس پر اس روایت سے ثابت ہونے والے مضمون کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس سے پیغمبر کی توہین کا کوئی پہلو نہیں نکلتا. اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. آپ سرور کائنات ہیں, آپ سید الانبیاء ہیں, آپ تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں. اور سب سے بڑی بات, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ فضیلت ہے. تو اگر کوئی ان بیسس پہ انکار کرتا ہے کہ بھئی دیکھنا ثابت نہیں ہے تو کم از کم اس پہ توہین کے فتوے نہ لگایا کرے. ایسے تو کوئی خود سے بہت سارے فضائل گڑ گڑ کے بیان کرنا شروع کر دے اور جب علماء انکار کریں تو آپ ان پہ توہین کے فتوے لگا دیں, تو یہ تو پھر ایک تو شرعی حدود سے تجاوز ہو جائے گا. بہرحال مسئلہ اختلافی ہے. میں نے کہا کہ دوسری طرف بھی علماء کی رائے موجود ہے, تو اگر کوئی وہ رائے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خلق کی جمع آتی ہے اخلاق. تو اردو میں جو اخلاق ہے نا یہ عربی سے آیا ہے, تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پلورل ہے. کچھ لفظ اردو میں آ کے وہ سنگولر بن جاتے ہیں لیکن اصل میں وہ پلورل ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. اور واحد اس کی کیا ہے, سنگولر کیا ہے, خلق. تو خلق میں نے بتایا تھا یہ خلق کہتے ہیں پیدا کرنا, تخلیق پیدا کرنا, خلق پیدا کرنا, خالق پیدا کرنے والا. خلق وہ طبیعت جس پہ کوئی چیز ڈھلی ہو, وہ نیچر جس پہ کسی کو بنایا گیا ہو, ڈیزائن کیا گیا ہو. تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے. عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں, نیچر کو, طبیعت کو, جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہے نا ان کو خلق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں. کیا مطلب, آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں, جس میں حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, جیلسی نہ ہو. یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے, بولو بھائی, اچھا ہے. بزدلی نہ ہو, کنجوسی نہ ہو, لالچ نہ ہو, بے وفائی نہ ہو, ناشکری نہ ہو, رحم ہو اس کے اندر, کمزور پہ ترس کھانے والا ہو, کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں. آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے, صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. تھینک یو کرتا رہے سارا دن, اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. اب دیکھو جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق, ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق, عین ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے. لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے, مسکرا کے بات کرتا ہے, کسٹمر نہ چھوٹے. تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کے بات کرے. اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے ہیں, اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی, ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی. تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے. کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی, فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو, پتلی گلی سے نکلو. تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے کہ چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا.
حقیقت ہے. میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا, کہیں آپ کہو گے آپ نے چھیڑ کے دیکھا ہے, لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے. ایسے لوگ, ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں, تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے جہازوں میں, تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں, مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے, غصہ نہیں کر رہی. اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے, تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں, لیکن اس کی بیس کیونکہ اچھی نہیں ہے, اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا. اس کی بیس کیا ہے؟ غیرت کا نہ ہونا. تو غیرت اخلاق میں آتی ہے, یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے. غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا, غیرت کا ہونا یہ آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے. غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو. غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا, یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا. چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے. دوسرے کی بہو بیٹیوں کو, ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے. انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے, تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا. کچھ بھی کر لو تھینک یو, مسکرائے گا. تو ہاں, اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں, جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی, باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں, تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے, اچھی بن گئی. پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے, اچھی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا کہ جب کسی نامحرم مرد سے بات کرو فلا تخضعن بالقول, تو نرم انداز میں بنا کے باتیں نہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے نا اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. تو اللہ نہیں چاہتے کہ شوہر کا دل اس کی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف جائے. اگر تم اس کی بیوی لگتی ہو پھر تو بہت بنا کے باتیں کرو, لیکن اگر بیوی نہیں لگتی تو یا تو بیوی بن جاؤ اس کی. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو بن جاؤ بھائی, اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی بن جاؤ. پھر جس طرح اسٹائل میں بات کرو, جتنا میٹھے لہجے میں بات کرو گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. بھائی تمہارا میاں ہے تو تم اس کی بیوی ہو, جتنی محبت زندگی گزارو. لیکن نہ بیوی بننا ہے, نہ تم اس کی بیوی ہو, نہ بیوی بن رہی ہو, پھر خامخواہ میں اس سے ایسے نرم لہجے میں بات کرنا, اسٹائل گھما کے, قرآن نے اس عمل سے صاف طور پر منع کیا ہے. یہ اچھے اخلاق نہیں ہے, یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ میں غیرت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے اس سے گندے طریقے سے بات کرو. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں خواتین کو کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو ایسی تلخ آواز میں کہ ڈر جائے وہ, تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہے نا کہ جو جس پر عمل ممکن نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرو, کوئی نامحرم کا فون آئے تو بدتمیزی سے بات کرو. ہمارے استاذ نے کہیں بیان کیا خواتین میں کہ نا وہ بڑے کڑک تھے نا, تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی نامحرم سے بات کرو تو ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ چڑیل بات کر رہی ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں نے ان کی کسی مریدنی کو کسی بات کوئی فون کیا ہوگا, گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی کسی سے بات کرنی, تو انہوں نے فون اٹھا کے ایسے بدتمیزی سے بات کی, میں ڈر گیا. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے, کوئی میں پتہ نہیں کوئی چور ہوں یا میں کیا ہوں. تو ایسا بھی نہیں ہے, نرم لہجے میں بات نہ کریں. جیسے بعض خواتین جو ہے نا وہ ایسا اسٹائل ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا یہ اسٹائل پہ ہی عاشق ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے, وہ ہیلو ایسے اسٹائل سے نکالتی ہیں نا جب فون اٹھائیں گی. بھائی گھر میں فون اٹھا لیا خواتین, وہ ہیلو ایسے بولیں گی کہ یہ فون پہ ہی چپک جائے گا, کڑا چھوڑے گا ہی نہیں فون, یہ دوبارہ بس باتوں میں لگ جائے گا. تو ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے, پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے بھائی, نکاح. بس عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے, وہ کیا ہے؟ بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو, ساری زندگی کا خرچہ اٹھاؤ, اس کے بچوں کا خرچہ, جہیز میں سالے بھی ملیں گے, سسر بھی ملیں گے, ساس بھی ملیں گی, یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشتہ داری کی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا, لذت حاصل کرنا,
چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو، چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو، چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو، کسی بھی، چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو، ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں، اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ زنا کر رہی ہیں. جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا، لذت کے لیے باتیں کر رہا ہے، اس سے مزہ آ رہا ہے اس کو، تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا. زبان مزے لے رہی ہے، باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا ہے. تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا، یہ ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. یہ لوگ کسی بوڑھی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مختصر بات کرتے ہیں، اس سے جو بوڑھی عورت سے بات ہو رہی ہے ان شارٹ 2 منٹ میں بات ختم. اما سے بات کریں گے تو 2 منٹ میں اب بات کیا ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. بلکہ اب تو یہاں تک بیگم سے بھی بات ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں. بیگم کیا پکا ہے؟ پائے پکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے رکھ دینا، کھا لوں گا. بس اس سے زیادہ بولو بھائی. ٹائم ہی نہیں دیتے گھر میں. عورتیں بیچاری پریشان ہیں. میاں جب گھر میں آتا ہے تو بس سونے کے لیے آتا ہے اور صبح آفس چلا جائے گا اٹھ کے، بس سونا اور واش روم. بیت الخلا جانا ہوگا تو گھر میں، کیونکہ ہمارے پبلک واش روم اچھے نہیں ہوتے، صاف ستھرے نہیں ہوتے نا، تو واش روم کے لیے گھر میں جائے گا اور صرف کھانا کھانے کے لیے بس، اور سونے کے لیے. تو ویسے آفس میں دیکھ لو ساتھ میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے ایک بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں، پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا. وہ بعض خواتین کا بھی یہی عالم ہے. میاں سے بات نہیں کرنی، بھائی بیٹھو چلو. آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو بیویوں کو ٹائم دیں. لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا، اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہا ہے، اتنا نیک آدمی، میں کہتا ہوں اس کو تو یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو. حقیقت ہے. جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے. تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروائے وہ اس سے کہ بہت نیک آدمی. تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی. آپ بھی بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اس کے ساتھ کہ بھائی اتنا اچھا میاں. تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ تمیز سے بات کر رہا ہے، آپ نے پھر گلے شکوے، ہر وقت گلے شکوے، ہر وقت گلے شکوے. وہ یوں ہوا تھا، وہ پھڈا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. کیا ہو جاتا ہے؟ بات محبت سے شروع ہوئی تھی، الٹی سیدھی ایسی کچوبڑ بنا کے نہ اس کا موڈ دیکھا. بھائی شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا، وہ موڈ دیکھ کے بات کرو. غصے میں آیا ہوا ہے، کہیں باہر سے باس سے لڑ کے آیا ہے. تمہارے لیے تو ہمارا ایک سب گھروں کا ایک ہی جیسا ماحول ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پھڈے مڈے سبھی میں چل رہے ہیں آج کل. مارکیٹ میں 2-4 گھر ہی ایسے بچے ہوں گے جہاں پھڈے بازی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق یعنی تمیز سے بات کا سب سے بڑا مصداق والدین. کیونکہ والدین سے آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہو تو یہ اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. بھائی والدین کو نچوڑ لیا آپ نے، ساری زندگی ان سے فائدے اٹھا لیے، اب کوئی فائدہ آپ ان سے نہیں اٹھا سکتے. اب آپ ان کے سامنے جھکتے ہو، اب آپ ان سے محبت سے بات کرتے ہو، تو یہ آپ کے اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ نہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے اس رویے کو. اس پہ صرف ثواب مل رہا ہے آپ کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ بھی نہیں کہ آفس میں کوئی ترقی ہو رہی ہے، کوئی درجات بلند ہو رہے ہیں آفس میں، تنخواہ ڈبل ہو جائے گی. بھائی ابا سے بہت، اس دن میں نے دیکھا آپ بہت تمیز سے بات کی اس نے اپنے ابا سے، تو اب اس کی تنخواہ 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی. کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس موقع پر جو آپ بات کریں گے نا محبت سے، یہ کیا کہلائیں گے؟ اچھے اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کی حقیقت کو جانتے تھے نا، اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ بہترین اخلاق پر ہیں، یعنی بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے. تو آپ کے اخلاق کا بہت اچھا کیا کہ آپ بائی نیچر بہت ہی اچھے ہیں. تو بائی نیچر بہت اچھے ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے.